4 چیزیں جو غریب کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ لہجے کا معیار اور انداز گفتگو۔ انسان کی پہچان اس کی زبان اور لہجے سے ہوتی ہے۔ ایک غریب اگر نرم لہجہ، عزت دینے والے الفاظ اور باوقار گفتگو اختیار کرے تو وہ سب کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور وہ عزت کما لیتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ لیکن ایک بادشاہ اگر زبان میں تلخی اور تکبر لے آئے تو اس کا وقار زمین بوس ہو جاتا ہے۔ دنیا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور دولت و طاقت کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صبر اور شکر کا رویہ۔ زندگی میں مشکلات سب پر آتی ہے۔ ایک غریب اگر صبر اور شکر کو اپنا اصول بنا لے تو اس کی عزت دلوں میں اتر جاتی ہے۔ لوگ اس کی حوصلہ مندی کی مثالیں دیتے ہیں اور وہ غریب ہوتے ہوئے بھی دلوں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک بادشاہ ناشکری کرے اور ذرا سی مشکل پر شکوے کرنے لگے تو دولت کے باوجود اس کی زندگی سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ یوں وہ اپنے ہی حالات میں فقیر بن جاتا ہے۔ سچا اور دیانت۔ سچ بولنے والا ہمیشہ جیتتا ہے۔ ایک غریب اگر دیانت داری کو اپنائے تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کے لیے معتبر بن جاتا ہے۔ اس کی امانت داری اسے زندگی کا اصل سرمایہ دیتی ہے۔ لیکن ایک بادشاہ اگر جھوٹ بولے، وعدے توڑے اور خیانت کرے تو اس کی عزت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کے قریب رہتے ہوئے بھی دل سے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلقات کی اہمیت۔ انسان تنہا خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک غریب اگر اچھے تعلقات قائم کر لے، خلوص کے ساتھ رشتے نبھائے، دوستوں کا وفادار ہو، خاندان کا سہارا بنے تو وہ سب کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی محتاجی کوئی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے اخلاق کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بادشاہ رشتے توڑنے لگے، دوستوں کو دھوکا دے اور اپنوں کو پرایا بنا دے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود تنہا رہ جاتا ہے۔ یہی تنہائی اسے فقیر بنا دیتی ہے۔ علم اور شعور۔ علم غریب کو عزت مند بنا دیتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا باشعور غریب 1000 امیروں سے آگے نکل جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی بصیرت سے دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک بادشاہ جاہل ہو، فیصلوں میں غلطی کرے اور عقل کو پیچھے رکھے تو لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے اور وہ دولت کے باوجود کمتر لگنے لگتا ہے۔ عاجز اور انکساری۔ ایک غریب اگر عاجزی اختیار کرے تو لوگ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ دلوں کو جیت لیتی ہے۔ وہ اپنے رویے سے دوسروں کو سکون دیتا ہے اور یہی اس کی اصل بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بادشاہ غرور کرے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ غرور ہمیشہ انسان کو فقیر کر دیتا ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو۔ محنت اور جدوجہد۔ غریب کی اصل طاقت اس کی محنت ہے۔ اگر وہ حلال روزی کے لیے پسینہ بہاتا ہے تو اس کی عزت دنیا میں بڑھتی ہے۔ لوگ اس کے کردار کو سراہتے ہیں اور اس کی محنت ہی اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ایک بادشاہ آرام پرستی اور سستی کا شکار ہو جائے تو اس کی سلطنت کمزور ہو جاتی ہے۔ یوں وہ آرام کی عادت کی وجہ سے فقیر ہو جاتا ہے۔ وعدوں کی پاسداری۔ ایک غریب اگر وعدہ کر کے اسے پورا کرے تو وہ لوگوں کا اعتماد جیت لیتا ہے۔ اس کی ساکھ سب سے بڑی دولت ہے جو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک بادشاہ اگر وعدے توڑتا ہے، لوگوں کو دھوکا دیتا ہے تو اس کی کوئی بات معتبر نہیں رہتی۔ لوگ اس پر اعتماد کھو دیتے ہیں اور وہ فقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ خدمت اور ہمدردی۔ ایک غریب اگر دوسروں کی مدد کرے، چھوٹی چھوٹی خدمات انجام دے، کسی کا بوجھ اٹھا لے یا کسی کی مشکل حل کر دے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ دلوں کا حکمران بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بادشاہ لوگوں سے منہ موڑ لے، ان کی تکلیفوں پر کان نہ دھرے تو اس کی سلطنت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ رعایا کی بددعائیں اسے فقیر بنا دیتی ہے۔ وقت کی قدر۔
وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک غریب اگر وقت کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ کرے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنانے میں لگا دے تو وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے پاس دولت نہ ہو مگر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ لیکن ایک بادشاہ اگر وقت کو کھیل تماشوں میں ضائع کرے تو اس کی سلطنت بھی بکھر جاتی ہے۔ وقت کا ضائع کرنا ہر دولت مند کو فقیر کر دیتا ہے۔